وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، جو لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، تو اس عورت نے کیا کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس کا حل نہیں، اس وقت وہ کہتی ہے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، شکوہ اپنا رکھا کس کے طرف؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، اپنی مشکل پریشانی کس کی طرف کہی؟ فرمایا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے پیش کی، اے اللہ میرے سامنے یہ پریشانی آ گئی ہے، اب میرے ماں باپ بھی کوئی نہیں، میرا آگے ٹھکانہ بھی کوئی نہیں، اے اللہ میری التجا، میری مشکل آسان فرما دے۔ اس وقت یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے اندر سچے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی کائنات کے اندر ہو سکتا ہی نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو آئیے آپ کے سامنے سب سے پہلے جو سورۃ المجادلہ اس کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اور ان کی یعنی ہمارے بابے بزرگ جو ہیں جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ہم ان کی شان کے اندر گستاخی نہ کرتے ہیں نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو اللہ کا حق ہے ان کو دینا ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ دعا مانگنا، التجا کرنا، اپنی مشکل کے وقت پکارنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیں گے، حالانکہ وہ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تمہاری بات نہ سن سکتے ہیں نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی، ان کا نام کیا ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آ کے نہ کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب میں بچے جننے کے قابل نہیں رہی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن نے مجھے کہا تم ایسے جیسے میری ماں کی طرح اظہار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اسی وقت یہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے کوئی حال نہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں بھی اس کمرے کے اندر موجود تھی، لیکن جو باتیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر کہی تھی مجھے اس باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اللہ سے پھر کیا کہتی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں، یہ اللہ سے کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق، قد یعنی قسم، تحقیق اس کے اندر شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، قول التی، اس عورت کی بات کو، تجادلک جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، آپ کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ کہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اب میرے بچے جو ہیں میرے بڑے ہو گئے ہیں، اب میں بچے جننے کے قابل نہیں، آگے بھی نہیں جا سکتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کہاں جاؤں؟ میرے ماں باپ بھی کوئی نہیں، میرے بہن بھائی بھی کوئی نہیں جن کے پاس میرا ٹھکانہ ہو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے اس وقت فرمایا تجادلک فی زوجہا، اپنے خامند کے بارے میں لڑ رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی۔ وتشتکی الی اللہ، جو لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتشتکی الی اللہ، تو اس عورت نے کیا کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس کا حل نہیں، اس وقت وہ کہتی ہے وتشتکی الی اللہ، شکوہ اپنا رکھا کس کے طرف؟ الی اللہ،
اللہ اللہ کی طرف اپنی مشکل پریشانی کس کی طرف کہی؟ فرمایا اللہ اللہ کے سامنے پیش کی، اے اللہ میرے سامنے یہ پریشانی آ گئی ہے، اب میرے ماں باپ بھی کوئی نہیں، میرا آگے ٹھکانہ بھی کوئی نہیں، اے اللہ میری التجا میری مشکل آسان فرما دے۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ سن کے پھر اس کا مسئلہ اس کا حل بھی نکال دیا۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے اس کی مشکل کی آسانی پیدا کی۔ فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو سننے اور دیکھنے والی ہے، جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے وہی مشکل حل کر سکتا ہے۔ جو قبر میں چلا جائے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، جو سنے بھی نہ دیکھے تو وہ آپ کی مشکل کیسے حل کرے گا؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے، جو سنتا نہیں جو دیکھتا نہیں وہ آپ کی مشکل حل کر سکتا نہیں، جسے پتہ ہی نہیں آپ کو پریشانی کون سی ہے، جو سنتا ہی نہیں آپ کی بولی نہیں سمجھتا آپ کی مشکل کیسے حل کرے گا؟ ایک مرتبہ نا ایک بندہ گیا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر کے پاس، جا کے نا اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھ رہا ہے، کہتا ہے فلاں پریشانی مجھے فلاں بھی میری مدد کرو۔ تو ایک بندہ پاکستان کا وہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب سنا کہ وہ بندہ اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے اپنی مدد اپنی مشکل اپنے رکھ رہا ہے، میں نے اسے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو تو اردو پنجابی آتی نہیں تھی، آپ ان سے مانگ رہے ہیں جو آپ کی بولی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے اگر اللہ سمجھ دے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھے۔ جب بندہ ہٹ درمی کے اوپر آ جاتا ہے پھر اللہ سمجھ نہیں دیتا۔ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا ہوئے اس وقت ہی موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے معجزات دیکھ کے بھی ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد کے اوپر کلمہ نہ پڑھ سکا۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے سے آئے، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ فارس سے آئے، آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھئے۔ تو یہ ہے معاملہ کہ وہ کہتے ہیں میں نے سمجھایا اسے الطالب والمطلوب، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مانگنے والا ہے وہ بھی محتاج ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس سے بڑا محتاج ہے۔ جو قبر کے اندر چلا گیا ہے وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ وہ کو کس چیز کا محتاج ہے؟ ہماری دعاؤں کا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جا کے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اور بالخصوص مومنین مومن مرد ہوں عورت ہوں ان کے لیے آپ نے فرمایا دعا کیا کرو، وہ آپ کی دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر قبر کے اندر تنگی ہے آسانی پیدا ہو جائے گی، اگر جنت کے اندر ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو گے اللہ ان کے درجات بلند کر دیں گے۔ تو وہ ہمارے محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ ہمارے محتاج ہیں۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہمارے معاشرے کے اندر قبرستان جا کے کوئی اللہ کا ولی ہے اس کی قبر کے اوپر جا کے اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ سن سکتا نہیں، وہ دیکھ سکتا نہیں۔ تو یہ ذات کس کی ہے؟ جو ہر وقت سننے والی، ہر بولی سننے والی، ہر کو دیکھنے والی، یہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے؟ سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مسئلہ حل جو مشکل کے اندر تھے وہ اللہ نے حل کر دی۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اس طرح کرتا ہے اسے سزا ہونی چاہیے، حالانکہ وہ اگر کہہ دے تو میری ماں کی طرح، حالانکہ ماں بن سکتی نہیں۔ فرمایا کہ جس نے جنا ماں اصل کے اندر وہی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم۔ اللہ فرماتے جس نے جنا ماں وہی ہو سکتی ہے، دوسرے کو جتنا مرضی ماں کے حالہ کے جو مرضی کہنا ماں نہیں بن جائے، حالہ بن جائے گی، وہ بھی اگر ماں کی بہن ہوگی یا اگر بہن نہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی ماں کی بہن
مسلمان ہونے کے ناطے بنے گی، ویسے جو رشتہ ہے خونی وہ ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اسے سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا اسے کہ ایک غلام آزاد کر دے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے 2 ماہ کے، فرمایا روزے رکھے، اگر 2 ماہ کے روزے بھی نہ مسلسل رکھ سکتے، فرمایا متتابعانی، یعنی مسلسل ایک روزہ بھی چھوڑ دیا دوبارہ 2 مہینے کے روزے پڑھ دیں گے۔ اور تیسرا اگر یہ بھی کام نہیں کر سکتے تو فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ سورۃ مجادلہ پہلا رکوع سارا پڑھ لیں اپنے گھر کے اندر جا کے، یہ سارا مسئلہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کے اندر انہوں نے جب اللہ سے شکایت کی، فرمایا تشتکی الی اللہ، اے اللہ میں شکوہ شکایت تیرے دربار کے اندر رکھتی ہوں، اے اللہ اب اس کا حل تو نے نکالنا ہے۔ اللہ نے اسی وقت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابھی ہمارے گھر سے باہر یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نکلی نہیں، اللہ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کے قرآن نازل فرما دیا۔ یہ ہے دعاؤں کی برکت۔